عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلی حضرت کا، میرے اعلی حضرت کا، پیارے اعلی حضرت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خاندان اعلیٰ حضرت۔ جی ہاں، الحمدللہ اب تک ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے آباء و اجداد کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آپ کے بھائی جان علامہ حسن رضا خان، علامہ محمد رضا خان علیہ رحمہ، ان کی سیرت پر بھی پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے بڑے بیٹے، جی ہاں، علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ، ان کے بارے میں بھی ہم نے پچھلا ایپیسوڈ کیا۔ آج انشاءاللہ الکریم اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کی سیرت کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا معلوماتی یہ سلسلہ ہے، پروگرام ہے خاندان اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے خاندان کے کون کون لوگ تھے، کن سے کیا رشتہ تھا، کون کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہمیں اس پروگرام کے اندر جاننے کو مل رہا ہے۔ تو میرے ساتھ اینڈ تک آپ بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور خاندان اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری حاصل ہوگی۔ بات کرنے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے چھوٹے بیٹے علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ شہزادے امام اہل سنت مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 22 ذوالحجہ ہجری سن 1310 میں بریلی شریف میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے مرشد گرامی کون ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیدائش کے وقت حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد خانہ یعنی ماہریرہ شریف میں آپ حاضر تھے۔ حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو البرکات محی الدین جیلانی نام تجویز فرمایا۔ یعنی آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہاں پر حاضر تھے؟ ماہریرہ شریف میں، اپنے مرشد کے شہر میں حاضر تھے، اور وہیں پر آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے یہاں پر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو علامہ شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو البرکات محی الدین جیلانی یہ آپ کا نام رکھا۔ عقیقہ نام محمد پر ہوا، جبکہ عرفی نام یعنی پکارنے کے لیے جو نام مصطفیٰ رضا خان رکھا گیا، اور مفتی اعظم ہند یہ آپ کا لقب ہے، یعنی آپ کا ٹائٹل اور خطاب ہے۔ ولادت کے کچھ عرصے بعد حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی تشریف لائے اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو مبارکباد دی اور کہا، یہ بچہ دین و ملت کی بڑی خدمت کرے گا اور اللہ پاک کی مخلوق کو اس کی ذات سے خوب فائدہ پہنچے گا۔ یہ بچہ ولی ہے، اس کی نگاہوں سے لاکھوں گمراہ انسان دین حق پر قائم ہو گئے، یہ فیض کا دریا بہائے گا۔ اور اسی وقت تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت بھی آپ نے عطا فرما دی۔ اب آپ دیکھیں یہ کون؟ آپ کے مرشد گرامی علامہ شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو یہ بشارت دے رہے ہیں مفتی اعظم ہند کے بارے میں کہ یہ آگے چل کر کیسے بنیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اور ابھی بچپنا ہی تھا، کم عمری کے اندر ہی علامہ شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہے، تمام سلسلوں کی جو بھی اجازت اور خلافت تھی وہ مفتی اعظم ہند کو عطا فرما دی۔ میرے محترم ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر آپ کی تربیت کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں،
تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر جب 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی تو رسم بسم اللہ خوانی خود امام اہل سنت نے فرمائی، یعنی بسم اللہ آپ نے پڑھائی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے پڑھائی، اور بڑے بیٹے حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص طور پر مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ میری مصروفیت سے تم باخبر ہو، تم اپنے بھائی کو پڑھاؤ۔ 18 سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہوئے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہوئے، یعنی آپ نے مروجہ جو بھی علوم و فنون تھا اس پر آپ نے مہارت حاصل کر لی اور آپ عالم دین بن گئے، اور تقریباً 40 علوم و فنون میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ اللہ اکبر! 40 علوم و فنون کس کو کہتے ہیں، ان سب پر آپ نے مہارت حاصل کی۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ کے حلیہ مبارک کی بات کریں کہ آپ کا حلیہ کیسا تھا، تو آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے خد و خال، چال ڈھال، رہن سہن اور شکل مبارک بالکل یہ اعلیٰ حضرت کی جیسی تھی۔ سبحان اللہ! میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آپ میانہ قد اور سینہ کشادہ اور دھاڑی مبارک یہ بڑی اور گھنی اور چوڑی ہے، پیشانی بلند اور کشادہ یعنی چوڑی، آواز بالکل صاف اور رعب دار ہے لیکن شیریں یعنی میٹھی جو کانوں میں رس گھولتی ہے۔ آپ بے حد خوبصورت ہے، رنگ کھلتا ہوا سرخی مائل سفید ہے، چہرہ پر جمال اور پر جلال ہے، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ جمال زیادہ ہے یا جلال۔ شکل مبارک بالکل نورانی ہے۔ سبحان اللہ! میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آپ کی صورت دیکھ کر قلب کو یعنی دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ہر وقت آپ کی صورت انسان تکتا رہے۔ آپ کو دیکھ کر کوئی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ! اسی وجہ سے آپ کو ولی ابن ولی بھی کہا جاتا ہے اور ہم شبیہ غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کی اگر غذائیت کی بات کریں، آپ کے کھانے پینے کی بات کریں، تو آپ کی غذائیت ہی معمولی اور سادہ ہے، یعنی آپ کا جو کھانا پینا تھا وہ بالکل سادہ تھا، جو صرف ایک پھلکے اور شوربے پر مشتمل ہے۔ لہسن کی میٹھی چٹنی یہ آپ کو بڑی پسند تھی، اور کبھی کبھی آپ چائے بھی پی لیا کرتے تھے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ کی فتویٰ نویسی کی بات کریں تو آپ نے ہجری سن 1328 18 سال کی عمر میں، کم عمر میں رضاعت کے مسئلے پر پہلا فتویٰ لکھا۔ سبحان اللہ! عمر دیکھا آپ کتنی ہے، 18 سال کے اندر آپ عالم دین تو بنے ساتھ میں آپ مفتی بھی بن گئے۔ اللہ اکبر! والد ماجد اعلیٰ حضرت کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی ہجری سن 1328 سے ہجری سن 1340 تک مسلسل آپ 12 سال فتوے لکھتے رہیں، آپ اپنے والد بزرگوار کی زیر نگرانی میں۔ اگر آپ ٹیچنگ کی بات کریں، تدریس کی بات کریں، تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہجری سن 1328 میں جامعہ رضویہ منظر اسلام میں طلبہ کو دینی تعلیم دینے کا سلسلہ یہ شروع کیا، لیکن دارالافتاء اور فتویٰ نویسی کی مصروفیات زیادہ ہونے کی وجہ سے مخصوص طلبہ کو ہی آپ پڑھاتے رہیں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ کی ہم عبادت و ریاضات کی بات کریں تو یقین مانیں وہ شعر بھی ہمیں یاد آتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ جی ہاں، آئیے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں سنتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند کی عمر شریف اس وقت 87 برس کی تھی۔ کتنی؟ 87 برس، ٹھیک ٹھاک عمر کہلاتی ہے۔ عبادت کا یہ عالم ہے۔ اب اس عمر میں بھی آپ عبادت کا عالم دیکھیے۔ عبادت کا یہ عالم ہے کہ اس ضعیفی میں یعنی بزرگی میں، بڑھاپے میں آپ نماز پنجگانہ یعنی 5 نمازیں با جماعت باقاعدہ مسجد رضا بریلی شریف میں آپ ادا کرتے ہیں۔ 87 برس کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، بزرگی ہے، مگر اس عمر میں بھی، اس بڑھاپے میں بھی آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اس پریشانی کے باوجود نماز کے لیے جب آپ مسجد رضا میں تشریف لاتے ہیں تو نماز کے شوق کی خاطر قدم تیز تیز بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے،
مگر نماز کا شوق دیکھیے، نماز سے محبت دیکھیے کہ اتنی ضعیفی میں بھی آپ نماز کے شوق میں، نماز کی محبت میں قدم تیز تیز بڑھاتے ہیں۔ بہت زیادہ کمزوری اور تکلیف کے وقت بحالت مجبوری آپ جب مسجد میں نہیں جا سکتے تو آپ گھر ہی پر نماز ادا فرما لیتے ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ یاد الہی میں گزرتا ہے، رات و دن آپ عبادت و ریاضت کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہر سانس یہ مخلوق کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ وقف رہا کرتی تھی۔ یاد الہی، خدمت خلق، عبادت و ریاضت، یہی آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر آپ کی ہم اخلاق و کردار کی بات کریں، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کریکٹر کی بات کریں، تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے اور مریدوں پر بڑی کڑی نظر رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ کا کوئی مرید شریعت کا پابند نہیں ہوتا، نماز کا پابند نہیں ہوتا، تو ان کو ٹوکتے تھے۔ جیسا کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کے کسی مرید نے نماز قضا کر دی ہے تو اس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوتے، منہ پھیر لیتے ہیں اور اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ حضور کسی ایسے شخص سے اپنی خدمت لینا گوارا نہیں کرتے جو نماز چھوڑ کر آپ کی خدمت کرنا چاہتا، فوراً اس سے بگڑ جاتے ہیں، اور واقعی میں ہونا بھی یہ چاہیے۔ اللہ آج حال زال پر رحم فرمائے۔ خاص طور پر میں ماں باپ کو عرض کروں گا کہ آپ کی اولاد گھر کے اندر نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، اس پر آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کی بچی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، تو آپ اس سے ناراض ہوئیے۔ شریعت نے جتنی سختی کرنے کو کہا ہے اتنی سختی کیجیے اور اپنے گھروں کے اندر نماز کا ماحول بنائیے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو طلباء سے کیسی محبت تھی، کیسا آپ طلباء پر شفقت فرمایا کرتے تھے، اس کو آپ سنیے۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طلباء پر بڑے ہی مہربان ہوا کرتے تھے، انہیں شفقت و محبت سے نوازتے، ہر طرح کی ان کی خدمت کیا کرتے۔ غریب طلباء کو خفیہ طور پر یعنی چھپکے سے خرچ کرنے کے لیے کچھ رقم بھی عنایت فرماتے۔ کوئی طالب علم مسئلہ پوچھتا تو حضرت نہایت و شفقت سے جواب دے کر اس کو مطمئن فرماتے۔ جلسے دستار فضیلت کے موقع پر علماء طلباء کے لیے خصوصی دعوت کا اہتمام فرماتے، خوشی کے موقع پر کھانے پکوا کر طلباء کو کھلاتے تھے، اسٹوڈنٹس کو کھلاتے تھے۔ بہت سے طلباء یعنی مدرسے میں پڑھنے والے بچے ایسے بھی تھے جو دونوں وقت حضرت کے یہاں پر کھانا کھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بعض طلباء کو ان کے ذوق علمی کی بنا پر یعنی علم دین کے شوق کی بنا پر، جذبے کی بنا پر حضرت خود اپنے مکان پر ٹھہراتے اور نہایت لطف و کرم سے رہائش اور کھانے کا بندوبست فرماتے، نیز ان کو اپنے علمی اور روحانی فیضان سے بھی مالا مال فرماتے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آپ نے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا کہ آپ مدرسوں کے بچوں سے کیسا محبت فرمایا کرتے تھے۔ جو دینی طلبہ ہوا کرتے تھے، دینی اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، ان پر کیسی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اگر ہمارے شہر کے اندر کوئی اہل سنت والجماعت کا مدرسہ ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے جگہ جگہ پر مدرسہ المدینہ بھی ہوتے ہیں اور جامعۃ المدینہ بھی ہوتے ہیں، جہاں پر بچے حافظ قرآن بھی بن رہے ہوتے ہیں اور عالم دین بھی بن رہے ہوتے ہیں، مفتی اسلام بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ ان مدرسوں کا آپ وزٹ کیجئے۔ جی ہاں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو نوازا ہے، تو ان مدرسوں کا وزٹ کیجئے۔ دیکھیں، گرمی آپ کو بھی لگتی ہے تو کیا ان بچوں کو نہیں لگتی ہوگی؟ کئی ایسے مدرسے اہل سنت ہو گئے، مسلک اہل سنت کے مدرسے ہو گئے، مدارس ہو گئے، جہاں پر بچوں کو گرمی لگتی ہوگی اور ان کے لیے کولر کا انتظام نہیں ہوگا۔ تو آپ گرمی کے اندر کولر کا انتظام کیجئے۔ آپ سردی کے موسم میں ان مدرسوں کا وزٹ کیجئے اور وہاں کے جو پرنسپل ہوا کرتے ہیں، ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، ان سے معلوم کیجئے کیا بچے کو سردی کی کوئی آئٹم کی ضرورت ہے۔ کئی ایسے بیچارے غریب بچے ہوتے ہیں جن کے پاس سردی برداشت کرنے کے لیے سویٹر نہیں ہوتا، کوئی گرم بستر نہیں ہوتا، کوئی گرم اوڑھنے کے لیے کوئی چادر نہیں ہوتی۔ آپ اس کا انتظام کیجئے۔ ہو سکے تو آپ جامعۃ المدینہ، مدرسہ المدینہ میں جائیے، جہاں پر بچے علم دین حاصل کرتے ہیں، جی ہاں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، وہاں جائیے اور وہاں کے جو پرنسپل صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، ان سے بات کریے کہ میں بچوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے
جو بھی مرحومین ہیں ان کی برسی پر جو بھی ایصال ثواب کا کھانا آپ کھلانا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو کھلائیے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان بچوں کی خدمت کریں گے تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اور کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے کہ ان کو کتابیں لانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ جی ہاں، جو عالم بنانے والی کتابیں ہوتی ہیں، درس نظامی کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ بڑی مہنگی آتی ہیں، 3000 کی، 2000 کی۔ پھر جیسے جیسے کلاس بڑھتی جاتی ہے تو کتابیں بھی بڑھتی جاتی ہے اور کتابوں کے ریٹ بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ تو کئی ایسے مدرسے کے بچے ہوتے ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، یعنی یہ کتابیں نہیں خرید پاتے ہیں۔ اور کئی ایسے ہم نے ماں باپ کو بھی دیکھا ہے، خالی اس بنا پر بچے کو عالم بنانے سے مدرسے سے اٹھا لیا کیونکہ وہ ان کا خرچہ نہیں اٹھا پاتے تھے۔ تو آپ نیت کیجئے، آج مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ہم نے یہ پہلو سنا کہ آپ دینی طلباء سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی دعوت اسلامی انڈیا کے جامعۃ المدینہ میں عالم بننے والے، مدرسہ مدینہ میں حافظ بننے والے طلباء کرام کی خوب خدمت کیا کریں گے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، مزید اگر آپ کی سیرت کے بارے میں سنیں، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، آپ کے اندر ایک اور عادت بہت اچھی تھی، وہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ سنیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل نپا تلا کلام فرمایا کرتے تھے، یعنی نپی تلی گفتگو فرمایا کرتے تھے، بات کو بڑا چڑھا کر ہرگز نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ کسی کے تعزیتی خط کا جواب لکھنا تھا، یعنی کسی کا انتقال ہو گیا تھا، کسی کے انتقال پر پوچھ گچھ کرنا، یہ تعزیت کہلاتی ہے۔ تو آپ نے کسی کے تعزیتی خط کا جواب لکھنا تھا، تو مفتی مجیب الاسلام صاحب سے فرمایا کہ جواب لکھ دے، میں سائن کر دیتا ہوں۔ چنانچہ مفتی صاحب نے جواب لکھا، آپ کا خط ملا، صاحبزادے کے انتقال کی خبر پڑھ کر بہت افسوس ہوا۔ اب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ لکھا ہوا دیکھا کہ آپ کے بیٹے کی انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ بہت سن کر فرمایا، بہت افسوس نہیں ہوا، ہاں افسوس ہوا ہے۔ واقعی میں ہم کبھی کبھی ہے نا بیجا الفاظ اپنی زبان سے بہت نکال دیتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر بھائی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، مجھے بہت تکلیف ہے، اب یہ تکلیف کے اندر اور اضافہ کر دیا۔ اب واقعی میں کیا بہت تکلیف ہے؟ بعض لوگ تو بہت 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 تکلیف ہے، کئی مرتبہ بہت بہت بول جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی گفتگو کے اندر بھی بالکل نپی تلی گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ یہی عادت ہم نے شیخ طریقت امیر اہل سنت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے اندر دیکھی ہے کہ آپ بھی وقتاً فوقتاً اپنے چاہنے والوں کی اس معاملے میں کہ بھئی گفتگو نپی تلی کرنی ہے، ٹھیک ہے، بالکل سوچ سمجھ کر کرنی ہے، اس پر آپ تربیت فرماتے رہتے ہیں۔ بلکہ آپ نے یوں سمجھ لیجئے زبان کے قفل مدینہ لگانے کے حوالے سے، قفل مدینہ سے مینس مراد یہ کہ زبان سے ہم جو گفتگو کریں وہ گفتگو کریں جو شریعت کے دائرے میں ہو، فضول گفتگو نہ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو یہ یوم قفل مدینہ بھی منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو تھوڑا لگام دیں۔ وہ کہتے ہیں ایک چپ سو سو، ہاں چپ رہنے میں بھلائی ہے، جو انسان بولتا ہے پھر وہ پیٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کی بیت و خلافت کی بات کریں تو حضرت مفتی اعظم ہند کی عمر ابھی 6 ماہ کی تھی، بالکل چھوٹی عمر تھی۔ مرشد کامل حضور سید المشائخ علامہ شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف تشریف لائے اور آپ کو اپنی مبارک گود میں لیا، اور گود میں لے کر آپ نے دعاؤں سے نوازا اور منہ میں انگلی ڈال کر اپنا مرید فرما کر جتنی بھی سلاسل ہیں جو آپ کے پاس، جتنے سلاسل کی اجازت اور خلافت تھی علامہ شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، وہ سب آپ نے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ کی شعر و شاعری کی بات کریں تو آپ اپنے وقت کے استاد الشعراء تھے، آپ اپنے وقت کے استاد الشعراء تھے۔ جی ہاں، والد ماجد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عشق رسول سے بھرپور نعتیہ شاعری فرمائی۔
آپ نے اپنا تخلص اپنے پیر و مرشد کے تخلص پر نوری رکھا. سبحان اللہ. محترم FJN چینل کے ناظرین، آپ نے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام تو سنے ہی ہوں گے، آپ کی نعتیں سنی ہوں گی. آپ کا ایک نعتیہ دیوان ہے جس کا نام ہے سامان بخشش. آپ اس سامان بخشش آپ کے نعتیہ دیوان کا مطالعہ کریں، پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے زبردست عاشق رسول تھے. جی ہاں، آپ نے کئی ایسے کلام سنے ہوں گے جو آپ کے بڑے مشہور کلام ہیں. میں ایک دو کلام آپ کو تھوڑا اس کے اشعار، اس کے شعر، اس کے مطلع پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں. جیسا کہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یہ کس کی نعت ہے؟ یہ کس نے شعر و شاعری کری؟ یہ کلام ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اسی طریقے سے ماہ ربیع النور شریف کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ آتا ہے، سبحان اللہ، تو اس وقت ایک کلام پڑھا جاتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. تو یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ یہ بھی کلام مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے. اسی طریقے سے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، سبحان اللہ، یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ یہ بھی کلام مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے. اور ان جیسے بہت سے کلام، جی ہاں، اور ان جیسے بہت سے کلام آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول کی جھلک ہے. جی ہاں، عشق رسول کی جھلک ہے. آپ کے کلام کا مجموعہ جس کا نام ہے سامان بخشش، اس کو آپ دعوت اسلامی انڈیا کے ڈپارٹمنٹ، پبلش ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ سے آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں. میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، اگر آپ کے وصال کی بات کریں تو علوم و فنون کا ماہر اور عشق رسول کا ترجمان، یہ عظیم آفتاب 14 محرم الحرام ہجری سن 1402 کو شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات 1:40 پر غروب ہو گیا. یعنی اس وقت آپ کا انتقال ہوا. اللہ پاک کی اعلیٰ حضرت، ان کے شہزادگان اور سب محبین پر رحمت ہو، اور ان سب کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میرے محترم FJN چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں سنا، ان کا ذکر خیر ہم نے سنا. تو نیت کیجئے جن جن پہلوؤں پر ہم نے سنا ہے، انشاءاللہ الکریم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا تقویٰ دیکھا، آپ کی پرہیزگاری دیکھی، آپ کی نماز سے محبت دیکھی، آپ کی طلبہ سے محبت ہم نے سنی. تو ان سب کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ الکریم اگر ہم اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فیضان مفتی اعظم ہند سے مالا مال فرمائے، فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا. عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا. طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت کا. میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا.